السلام علیکم، میں محمد ارشد آپ کی خدمت میں ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو آج کا کوشچن ہے واٹ از اوریجنس آف لینگویج. ہیومن بینگ ہیو بین اسپیکولیٹنگ اباؤٹ دی اوریجنس آف لینگویج تھرو آؤٹ دا ہسٹری. ہیومنس بینگس جو بولنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے زبان، اس کے بارے میں مکمل طور پر ہم بیان کریں گے کہ یہ کس طرح اس کی تاریخ ہے، یہ کیسے وجود میں آئی، تو ہم مکمل بات کریں گے. دی بیبلیکل میتھ آف دا ٹاورز آف بائبلز از ون آف دا سچ اکاؤنٹس. بائبل کے مطابق یہ ایک ایسے بات ہے، ایک ایسا ٹاورز ہے جو ایک اس طرح وجود میں آئی. یہ کہتے ہیں کہ اس کو وجود میں لایا گیا ہے. ادر کلچرز، دوسری ثقافتیں، ہاؤ ڈفرینٹ اسٹوریز، مختلف اسٹوریز ہیں آف ہاؤ لینگویج روز اینڈ ڈیولپ، یعنی کیسے آئی، کیوں آئی. دوسرے کلچر اس کے بارے میں مختلف اسٹوریاں بتاتے ہیں. وی سمپلی ڈو ناٹ نو، ہم نہیں جانتے سادہ طور پہ ہاؤ کیسے لینگویج اوریجنیٹڈ ہوئی. پرہیپس شاید بیکاز آف دس ایویڈنس اور ڈائریکٹ فزیکل ایویڈنس، یہ ایک فزیکل ایویڈنس ہے جس کے طور پر یہ رونما ہوئی ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کا ایک دیا ہوا تحفہ ہے. مینی تھیوریز بہت سی تھیوریز ہیں have been advanced about the origins of humans language. بہت سی تھیوری ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ لینگویج کا آغاز کس طرح ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز ایڈوانس پیش ہو چکی ہیں اور ابھی تک آ رہی ہیں. کنٹینیوٹی بیسڈ تھیوری، یہ ایک اور تھیوری ہے جس کے مطابق میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں گا. اکارڈنگ ٹو کنٹینیوٹی بیسڈ تھیوری، اس تھیوری کے مطابق لینگویج از پروسیس آف ایولیوشنس. لینگویج جو ایک پروسیس ہے ارتقاء کا، اٹ واز ناٹ کریٹڈ ان اے ڈے، ویک، منتھ اور ایئرس. یہ نہ 2 دنوں میں تیار ہوئی ہے، نہ ہفتوں میں ہوئی، اور نہ ہی دنوں اور نہ سالوں میں، نہ مہینوں میں. یہ اتنی جلد تیار نہیں، یہ دنوں کا کام نہیں، ہفتوں کا کام نہیں، اور مہینوں کا بھی کام نہیں، اور نہ ہی سالوں کا. اٹ از دی پروسیس آف سینچریز. یہ مرحلہ ہے سینچریز، یعنی صدیوں کا یہ پروسیس ہے. اس کے بعد یہ لینگویج آئی ہے، یہ کنٹینیوٹی تھیوری والے کہتے ہیں. اس کے بعد ڈسکنٹینیوٹی بیسڈ تھیوری، اس کے مطابق اٹ از اپوزٹ آف کنٹینیوٹی بیسڈ تھیوری. یہ پہلی والی تھیوری کے بالکل اپوزٹ ہے اور اس کے بالکل مخالفت کرتی ہے. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، اس تھیوری کے مطابق ہیومنز لینگویج از اے یونیک، منفرد ہے، اینڈ کمپلیکس فینامنس، اور پیچیدہ مضرب وقت ہے. اٹ کین ناٹ بی کمپیئر ٹو اینی تھنگس الاز، اسے کسی چیز سے بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. دیر فور، اسی لیے اٹ از مسٹ ہیو بی اپیئرڈ سڈنلی. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچانک کہیں سے رونما ہوئی، اچانک کہیں سے ظاہر ہوئی، اچانک کہیں سے آئی ہے. جنریٹڈ ویو پوائنٹس، یہ تھرڈ تھیوری ہے. اس کے مطابق دس از بیسڈ اپون چامسکی جنریٹو ویو آف لینگویج. یہ چامسکی جنریٹو ویو کے مطابق یہ تھیوری ہے. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، اس تھیوری کے مطابق لینگویج از این انیٹک فیکلٹی دیٹ از لارجلی جینیٹیکلی انکوڈڈ. یہ ایک کوڈوں کے ذریعے اندرونی ساخت، یعنی اس کے مطابق یہ لمبے کوڈڈ ہیں. اس کے مطابق یہ تھیوری آئی ہے، یہ کوڈوں کے ذریعے لینگویج تیار ہوئی ہے. یہ چامسکی کی جنریٹو ویو کے مطابق یہ بات ہے. فنکشنلسٹ تھیوری، فنکشنلسٹ والے اب کیا کہتے ہیں؟ دی فنکشنلسٹ تھیوریز سیز ہیومنس لینگویج ایز اے سسٹمز. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے فنکشنلسٹ تھیوری والے کہتے ہیں کہ ہیومنس لینگویج ایک پروگرام ہے دیٹ از لارجلی کلچرز، جو بہت بڑی ثقافت ہے اینڈ لرنڈ، اور سکھاتی ہے تھرو ذریعے سوشل انٹریکشن. اس کے ذریعے سوشل انٹریکشن سکھاتی ہے. اس کا کہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ڈیوائن سورس ہے. اکارڈنگ ٹو دی بیبلیکلز اینڈ قرآنک سورس، بائبل اور قرآن کے مطابق
the language is special gift to given Adam by Allah Almighty. قرآن اور بائبل کے مطابق جو لینگویج ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور اس سے آگے ہم تک اب پہنچا ہے. Approximately all the relieved religions of the world agrees on the divine source about human language. تمام جو مذہب ہے وہ اس بات پر ایگری ہے کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو بالکل کسی کا دیا ہوا ہے اور کسی نے خاص طور پر پاکیزہ یا آسمانی ہے، جو آسمانی کتاب کہہ لیں جو مسلمانوں کی ہوتی ہے اور عیسائیوں کی طرح جو ہے ایک آسمانی ایک تحفہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے. دی نیچرل ساؤنڈ سورس، قدرتی طور پر ساؤنڈ جو ہوتے ہیں ان کا ذرائع دیکھیں. دی نیچرل ساؤنڈ ریسورس از اے کوئٹ ڈفرینٹ ویو آف دا بگننگ آف لینگویج. نیچرل جو قدرتی طور پر جو آواز ساؤنڈ آئی ہے اس کا آغاز بالکل مختلف ہے، بالکل منفرد ہے. دس ویو از بیسڈ آن دی کنسیپٹ آف نیچرل ساؤنڈ. اس کا نظریہ جو ہے جو کنسیپٹ ہے بالکل قدرتی ساؤنڈ پر ہے، بالکل قدرتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے. آپ کو میں ایک مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں. وین این آبجیکٹ flew by making a cow sound. جب کوئی پرندہ کو کرتا ہے تو ہم اس کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوا ہے. کوا کے جیسے کہ آواز کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا آواز کے ساتھ نام رکھا گیا. ڈیئرلی ہیومنز بینگس ٹرائیڈ، جو شروع میں آنے والے انسان تھے وہ شروع میں کوشش کرتے ٹو امیٹیٹ، نقلیں اتارنے کے، اینڈ یوز ٹو استعمال کرتے فار دیز تھنگس، ان چیزوں کے نام پر وچ واز ایسوسیٹیڈ ود دی ساؤنڈز اینڈ وین ادرز فلائنگ کریچرز میڈ اے کوکو ساؤنڈ. جس طرح ہم بتا سکتے ہیں کہ اڑنے والے کی جو کریچرز ہیں، تخلیق ہوئی چیزیں ہیں، ان کو ان کے ناموں سے، ان کی آواز کے ساتھ ان کو نام دیا گیا ہے. اس کے بعد اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. اس طرح سو many things about this natural sounds. That natural sound was adopted. Natural sound adopt کرتے to refer to kind of objects، اس چیز کے قسم کے نام کے لیے اس کو استعمال کیا. All modern language have many words. جو نئی ماڈرن لینگویجز ہیں، بہت نئی آنے والی لینگویجز کے تمام مینی وچ آر ریلیٹڈ ٹو دیئر نیچرلی اکرنگ ساؤنڈ. تمام مینی جو ہیں نیچرلی اکرنگ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور قدرتی طور پر لکھے جاتے ہیں، قدرتی طور پر بولے جاتے ہیں اور ان کے سب معنی پائے جاتے ہیں. سوشل انٹریکشن سورس، اٹ از speculated that a group of early human beings might develop a set of sounds. جو شروع میں آنے والے ہیومنز بینگ تھے، ڈیولپ کرتے تھے اپنے ساؤنڈس فار کمیونیکیشنز، ذرا ابلاغ کے لیے انٹریکشن، ایک دوسرے سے بات کرنے کے. دس تھیوری سپورٹس، یہ تھیوری مدد دیتی دی ڈیولپمنٹس آف ہیومنز لینگویج کو دریافت کرنے، انہیں ڈیولپ کرنے میں ان سوشل کنٹیکسٹ، سماجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے. آگے ہے فزیکل اڈاپٹیشن سورس. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، اس تھیوری کے مطابق دی ہیومنز لینگویج واز ڈیولپڈ بائی گیونگ نیم ٹو ڈفرنٹ تھنگس. شروع میں ہیومنز لینگویج کی جو زبان تھی وہ مختلف چیزوں سے دریافت ہوئی ان دی لائٹ آف دیئر فزیکل اپیرنس، اس کی ظاہری شکل کے سے اس کا نام دیا جاتا. سو دی تھیوری واز دی نیم فزیکل اڈاپٹیشن تھیوری. تو اس تھیوری کو ہم نے جو نام دیا تھا اس کا نام فزیکل اڈاپٹیشن تھیوری، جو ظاہری شکل پر دیکھ کر اس کا نام دیا جاتا ہے. دی ٹول میکنگ سورس، دی تھیوریسٹ آف دا ٹولس میکنگ سورس. تھیوریسٹ جو ٹول میکنگ سورس کی بلیو کرتے ہیں دیٹ کہ دا ہیومنز لینگویج واز ڈیولپ ہوئی، ہیومنز لینگویج جو دریافت ہوئی تھی بائی ٹول میکنگ پروسیس کے ذریعے، یعنی ہتھیارات کے ذریعے. دی ٹولز وار یوز فار ہنٹنگ، یہ ٹولز شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فار پروٹیکشن، حفاظت کے لیے، فار کوکنگ اور کھانے پکانے کے لیے، اینڈ فار مینی ادر سوشل پروسیس اور بہت سے سماجی پروسیس کے لیے استعمال ہوتی تھی. دی جینیٹک سورس، اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، اس تھیوری کے مطابق ہیومنز آف اسپرنگ، انسانوں کے بچے اور برن پیدا ہوتے ود اے اسپیشل کیپیسٹی فار لینگویج، ایک اسپیشل کیپیسٹی جو لینگویج کی ہوتی ہے اس کے ساتھ پیدا ہوتے. اٹ از این انیٹو کیپیسٹی، یہ ان کی اندرونی صلاحیت ہوتی. نو ادر کریچرز سیمز ٹو ہیو دس کیپیسٹی، دوسری تخلیقوں کے بعد یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دس فیچر از اسپیسیفک فار آل ہیومنز لینگویج، یہ جو فیچر ہے، یہ جو
خاصیت ہے یہ صرف ہیومنس لینگویج میں پائی جاتی ہیں. تو امید ہے آپ کو اس کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی. تو اب کے لیے اتنی ہی، اور نیکسٹ جو اب لیکچر آئے گا وہ بہت جلد آئے گا، کیونکہ پہلے بہت بزی تھا. تو اب کور 19 بھی آ گئی، اس کی وجہ سے بہت مصروفی تھی. سو اس